بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سابقہ لیکچر میں مرکب اضافی کے بارے میں چند ابتدائی ضابطے ہم نے پڑھے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک طائرانہ یعنی سرسری نگاہ اب تک کے لیکچرز پر ڈال لیتے ہیں۔ میں پہلے چند جملے بولتا ہوں، مثلاً خالد کی کتاب، حامد کی چارپائی، خوبصورت گاڑی، نیا گھر، شاہد کا آفس ہوادار ہے، حامد کا موٹر سائیکل تیز رفتار ہے۔ ان مرکبات میں آپ غور کریں، جو اکیلا اکیلا لفظ ہے، مثلا خالد کی کتاب، خوبصورت گاڑی، ان کو مفرد کہتے ہیں اور ان تمام اکیلے اکیلے الفاظ کو کہہ دیتے ہیں مفردات۔ اور مفرد پلس مفرد اس کو کہتے ہیں مرکب۔ لیکن ہر مرکب جملہ نہیں ہوتا، کیونکہ جملہ ایسے الفاظ یا مفردات کے مجموعے کو کہتے ہیں یا ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو، جبکہ بعض مرکبات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بات پوری نہیں ہوتی بلکہ ادھوری ہوتی ہے، جیسے خالد کی کتاب، حامد کی چارپائی، خوبصورت گاڑی، نیا گھر۔ دیکھیں یہ سارے مرکبات تو ہیں کہ ان میں ایک مفرد نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ مفرد ہیں، لیکن ان مرکبات میں سے کسی مرکب کا بھی مفہوم مکمل نہیں ہے، تو ایسے مرکبات کو مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ اور بعض مرکب ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بات پوری ہو جاتی ہے، جیسے شاہد کا آفس ہوادار ہے اور حامد کا موٹر سائیکل تیز رفتار ہے، تو ایسے مرکبات کو مرکب تام یا مرکب مفید یا جملہ کہہ دیتے ہیں۔ اگر میں اس گفتگو کا خلاصہ ایک شجرہ یعنی نقشہ بنا کر پیش کروں تو یوں نقشہ بناؤں گا کہ جو بامعنی آواز منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں اور کلمہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ پھر اس کلمہ کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، اگر اکیلا ہوگا تو اس کو مفرد کہیں گے، اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں گے الفاظ تو اس کو مرکب کہہ دیں گے۔ پھر مفرد کی تین قسمیں بن جاتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور مرکب کی بھی آگے دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایسا مرکب جس میں بات پوری نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید۔ دوسرے نمبر پر وہ مرکب جس میں بات پوری ہو جائے، اس مرکب کو کہتے ہیں مرکب تام یا مرکب مفید یا جملہ۔ اور مرکب غیر مفید کی پھر آگے چند قسمیں بن جاتی ہیں، مرکب اضافی، توصیفی، بنائی اور منع صرف۔ اور ہماری گفتگو چونکہ مرکب اضافی کے بارے میں چل رہی تھی، لہذا ہم مرکب اضافی کی تعریف ایک مربع پھر دہرا دیتے ہیں کہ ایک چیز کا دوسری سے تعلق ہوتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلا ٹرے میں چائے آئی، ان میں سے ایک بڑا کپ تھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ بڑا کپ میرا ہے، یعنی کپ کو اپنی طرف منسوب کیا، تو آپ کو جواب ملا نہیں، یہ ابو کا ہے، یعنی کپ کو ابو کی طرف منسوب کر دیا۔
یا آپ نے پوچھا کہ یہ گاڑی حامد کی ہے، یعنی آپ نے گاڑی کو حامد کی طرف منسوب کیا، تو جواب ملا نہیں بلکہ انکل ساجد کی ہے، یعنی جواب دینے والے نے گاڑی کو انکل ساجد کی طرف منسوب کر دیا۔ بس اسی نسبت کو یا اسی تعلق کو اضافت کہتے ہیں۔ اور امثلہ میں آپ غور کریں کہ جس کو آپ منسوب کر رہے ہیں، پہلی مثال میں آپ چائے کے کپ کو منسوب کر رہے ہیں اور دوسری مثال میں آپ گاڑی کو منسوب کر رہے ہیں، تو جس کو منسوب کریں گے اس کو اسی لفظ اضافت کی مناسبت سے کہہ دیتے ہیں مضاف، کیونکہ مضاف کا معنی ہے جس کو منسوب کیا گیا ہو، اور جس کی طرف آپ منسوب کریں گے اس کو کہہ دیں گے مضاف الیہ۔ اور پہلی مثال میں آپ نے پہلے کب کو منسوب کیا تھا اپنی ذات کی طرف، تو آپ کی ذات بن گئی مضاف الیہ، اور جواب دینے والے نے کب کو منسوب کیا ابو کی طرف، تو مثال میں بن گیا ابو مضاف الیہ۔ ایسے ہی دوسری مثال میں آپ دیکھ لیں کہ گاڑی کو منسوب کیا حامد کی طرف تو گاڑی بن گئی مضاف اور حامد بن گیا مضاف الیہ، اور جواب دینے والے نے گاڑی کو انکل ساجد کی طرف منسوب کیا تو گاڑی بنی مضاف اور انکل ساجد بنے مضاف الیہ۔ تو چونکہ اس تعلق کو، اس نسبت کو اضافت کہتے ہیں، اسی کی مناسبت سے اس مرکب کا نام رکھتے ہیں مرکب اضافی۔ سابقہ لیکچر سے متعلق ایک بات اور کر کے آگے چلتے ہیں کہ جیسے بتایا تھا کہ مضاف پر الف لام نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی، ایسے ہی مفرد کو تثنیہ یا جمع بنانے کے لیے جو نون استعمال کیا جاتا ہے، اگر مضاف پر وہ نون لگا ہوا ہے تو اس کو بھی ہٹانا ضروری ہے۔ مزید وضاحت آگے امثلہ میں آ رہی ہے۔ اب ہم اردو کے مرکب اضافی کو عربی بنانے کی مشق کرتے ہیں۔ مثلا کمرے کا دروازہ، سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان الفاظ کی ہم نے عربی تلاش کرنی ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی ڈکشنری استعمال کریں جو اردو سے عربی کی طرف رہنمائی کرتی ہو۔ تو کمرے کی عربی بنی غرفتن اور دروازے کی عربی بنی بابن۔ تو اب ہمارے پاس جو الفاظ ہو گئے وہ ہو گئے غرفتن کا بابن۔ دوسرا کام یہ کریں کہ بیچ میں سے لفظ کا کو اڑا دیں، اس لیے کہ کا، کی، کے یا را، ری، رے کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ مرکب اضافی کی شکل و صورت سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس لفظ بچ کے غرفتن اور بابن۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ بابن کو اٹھا کر آپ شروع میں لے آئیں اور غرفتن کو آخر میں لے جائیں، کیونکہ عربی میں مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، جبکہ اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہمارے پاس بن گئے بابن غرفتن۔ چوتھا کام کرنا ہے آپ نے کہ جیسے ضابطہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ مضاف پر تنوین اگر ہو تو اس کو ہٹا دیں، تو بابن پر تنوین ہے اور ہم اس کو مضاف کرنے لگے ہیں تو باب سے تنوین ہٹائیں تو یہ بن گیا بابو غرفتن۔ پانچواں کام یہ کرنا ہے کہ جو مضاف الیہ ہے اس کے آخر میں آپ نے کسرہ لگا دینا ہے تو یہ بن گیا بابو غرفتن۔ دوسری مثال دیکھیں، گھوڑے کا کان، گھوڑے کی عربی الفرس اور کان کی عربی الاذن، تو بچ گئے الفرس کا الاذن، تو کا کو ہٹایا بچ گیا الفرس الاذن، تو الاذن کو پہلے لائے الفرس کو بعد میں رکھا تو بن گیا الاذن الفرس۔ اب الاذن کے شروع سے الف لام کو ہٹایا اور الفرس کے آخر میں کسرہ لگایا تو یہ بن گیا اذن الفرسی۔
ایسے ہی بلی کی دو آنکھیں، تو بلی کی عربی القط، دو آنکھوں کی عربی بن گئی عینان، تو بیچ میں سے کی کو اڑا دیں گے، عینان کو شروع میں لائیں اور القط کو بعد میں رکھیں، اور عینان چونکہ مضاف ہے اور اس کے آخر میں جو نون لگا ہوا ہے یہ نون تثنیہ بنانے والا نون ہے، لہذا اس کو مضاف کرتے ہوئے نون کو ہٹا دیں گے اور القط کے آخر میں کسرہ لگا دیں گے، تو یہ بن گیا عین القط۔ ایسے ہی مدرسہ کے اساتذہ، تو اس کی عربی بن گئی المدرسہ معلمون، تو کے کو اڑا دیا تو بن گیا المدرسہ معلمون، معلمون کو شروع میں لائے اور چونکہ یہ مضاف ہے اور اس کے آخر میں نون اس کو جمع بنانے والا لگا ہوا ہے، لہذا اس نون کو گرا دیں گے اور المدرسہ کے اخیر میں کسرہ لگا دیں گے، تو مثال بن جائے گی معلم المدرستی۔ امید ہے آپ مرکب اضافی سمجھ چکے ہوں گے۔ میں چند امثلہ اردو کی بطور مشق کے دیتا ہوں، آپ حضرات ان کی عربی بنائیں اور اگلے لیکچر کے شروع میں ان کی عربی بھی بنا کر دکھاؤں گا، پھر آپ اپنی امثلہ کو ان کے ذریعے سے پرکھ لیجئے گا اور اپنے خود نمبر لگا لیجئے گا۔ یہ چند اردو کی امثلہ ہیں اور چونکہ ابھی ابتدا ہے لہذا میں ان الفاظ کی عربی بھی ساتھ دے رہا ہوں، لیکن ان کو مضاف آپ نے خود سے ہی بنانا ہے اور سارے ضابطوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔